السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، ویسے تو ہم لوگ تعزیت کے لیے یہاں پر مسجد کے گاندھی نگری کے مصلیان آپ لوگوں کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ مولانا جب چل ہی رہے ہیں تو موت کے حوالے سے آپ کوئی ان لوگوں کو پیغام دے دیں، موت کے اوپر کوئی درس، کوئی آپ سبق ان لوگوں کو بتا دیں۔ دیکھیے دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ موت خود ایک سبق ہے، موت خود ایک پیغام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجیے، اللہ کے رسول نے جب کہا تھا اکثروا ذکر حازم لذات الموت فإنه لم يذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ جب امام کائنات نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو ختم کر، اس جملے کو ذرا سمجھنا ہے۔ دیکھیے شادی چل رہی ہو، بڑی محفل ہو، دلہا سج چکا ہو، دلہن سج چکی ہو، دوستو ہمارے کھانے کی دیگیں اتر چکی ہوں، خوشی کا ماحول ہے گھر والوں میں، اور اچانک پتہ چلے کہ اسی گھر میں کسی کی میت ہو گئی، کسی کے اوپر وفات آ گئی۔ اب سوچئے وہ کھانا، وہ دلہن اور دلہے کا سجنا، یہ خوشی، یہ ساری چیزیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ واللہ کہتا ہوں وہ جو قسم کے کھانے دوستو جو ادھرے ہیں نا چولہے سے، کوئی ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ تمام ہماری لذتوں اور خوشیوں پر موت نے پانی پھیر دیا۔ موت خود ایک بہت بڑا سبق ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، جو خوشیوں کو وہیں پر دبا دیتا ہے، جو دل کی کائنات کو بدل دیتا ہے۔ موت خود دوستو ایک سبق ہے۔ واللہ کہتا ہوں جو آدمی تقریروں سے نہیں سدھرتا، لاکھوں دلائل سے نہیں سمجھتا، وہ اپنے بیٹے کی موت پر سدھر جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی موت پر سدھر جاتا ہے۔ کئی لوگ مسجد میں ان سے پوچھئے آپ نے نماز کب سے شروع کی؟ وہ کہتا ہے میرا باپ جب سے انتقال ہوا تب سے میں نے نماز شروع کر دی۔ پتہ چل گیا کہ جس طرح باپ گیا ہے مجھے بھی جانا ہے اس دنیا سے۔ کئی لوگ مسجدوں میں ہاتھ پکڑ کے پوچھئے کہ آپ نے نماز کب سے شروع کی؟ وہ کہتا ہے میرا جوان بیٹا چل بسا، اسی دن سے میں نے نماز شروع کر دی، مجھے بھی ایک دن ایسی مٹی میں مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ کیا دوستوں میں موت کے اوپر درس دوں آپ لوگوں کے سامنے؟ موت تو خود ہمیں کچھ سکھا کے چلی جاتی ہے، موت خود ایک پیغام ہے۔ آ گیا ہوں تو سوچتا ہوں سبق، یہ سفر دوستو ثواب سے ضائع نہ ہو جائے، اور آپ لوگوں کو تھوڑا جھنجھوڑنا ہے موت کے حوالے سے۔ دوستو موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، دنیا میں کسی کو چھٹکارا نہیں۔ یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء نہ ہی شاہ و گدا مستثنیٰ ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا گھونٹ ہے، ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ دوستو موت یہ ہر زندہ پر آتی ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر کسی پر یہ موت آتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ چاہے انسان اس موت کو گوارا کرے یا نہ کرے لیکن آ کر رہتی ہے۔ عجیب بات ہے نا، ہاں ڈاکٹروں کی ہم ٹیم بٹھا دیتے ہیں مرنے والے پر، ہاں ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ اور ڈاکٹروں کے کانوں تک بات بھی پہنچ جاتی ہے کہ پیسوں کی فکر مت کرنا، جتنا علاج ہو سکے علاج کرنا، اور جتنا اچھا ڈاکٹر آپ کو منگانا منگا لیجئے، پیسوں کی فکر مت کیجئے۔ وہ بھی ہمیں کتنا اچھا جملہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہاں اس کے ہاتھ میں ہے، باقی ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے کی کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ جو ڈاکٹر اپنی زبان سے کہتا ہے وہی بات اللہ نے قرآن میں کی۔ کاش کہ ہم نے قرآن کو پڑھایا ہوتا، کاش کہ ہم نے سبق کو دیکھا ہوتا کبھی قرآن مجید کو اٹھا کر کہ ہم کس قدر دوستوں بولے ہیں اور کس قدر ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا کہ ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں کہ تم پیسوں کی فکر مت کرنا، باقی اس کو بچانا تیرا کام ہے۔ وہ بھی کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو کوشش کرنا ہے، باقی موت و زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی چیز کو رب العالمین نے فرمایا، اے نبی اس دنیا میں ہم نے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، چاہے آپ ڈاکٹروں کی طبیبوں کی ٹیم کھڑی کر دیں، ہم نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا۔ اے نبی کیا آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا جائے تو یہ کیا دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اے نبی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو جانا ہے، ہر کسی کو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ کسی نے کیا ہی بہترین کہا تھا کہ لو کان فی الدنیا بقاؤن، لو کان فی الدنیا بقاؤن، کہ اگر دنیا میں اللہ کو کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہوتا تو لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ کبھی دنیا سے فوت نہ ہوتے، اللہ کے رسول کبھی نہ جاتے۔ لوگوں محمد رسول اللہ کا جانا اس دنیا سے، محمد رسول اللہ کی وفات پر، اللہ کے رسول پر وفات کا آنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہر نفس کو دوستو اس دنیا سے جانا ہے، ہر نفس کو دوستو قبر میں داخل ہونا ہے، ہر نفس کو کل قیامت کا دن دکھنا ہے اور رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی روایت ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور موسیٰ کو کیا کہتا ہے جانتے ہیں کہ میں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری موت کا فرشتہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جذباتی انسان تھے، غصے والے، مارا ایک تھپڑ، فرشتے کی آنکھ ہی نکال ڈالی، اس کی آنکھ ہی پھوڑ ڈالی۔ یہ واپس رب العالمین کے پاس جاتا اور کہتا اللہ تو ایسے بندے کے پاس تو نے بھیجا جو مرنا ہی پسند نہیں کرتا، جو موت جس کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی آنکھ لوٹائی اور واپس، دیکھیے حدیث کا ایک پیغام دوستو، ایک پوائنٹ میں نکالتا ہوں اس حدیث سے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس وہ فرشتہ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے جانتے؟ اللہ نے اس فرشتے سے کہا جاؤ موسیٰ کے پاس اور موسیٰ سے کہو کہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے، ہاں، اور دیکھو کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں، یہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال ملے گا، ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال ملے گا۔ اگر 2000 بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے تو 2000 سال کی زندگی موسیٰ تمہیں ملے گی، 3000 بال تو 3000 سال کی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ ذرا اللہ سے یہ تو پوچھنا کہ اتنی لمبی زندگی دے رہے ہو، ہاں اتنی لمبی زندگی کہ جتنے میرے ہاتھ کے نیچے بیل کے بال ہیں اتنی زندگی پالوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں کہ موسیٰ مرنا تو پڑے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موسیٰ اس دنیا میں جو بھی آیا اس کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اسے قبر میں داخل ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی کوئی ذات ہے تو تیری رب کی ذات ہے، وہ تیرے رب کی ذات ہے، ہر کسی کو فنا ہونا ہے۔ عجیب بات ہے، روایات میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، آخر میں 6 فرشتے بچیں گے۔ کون سے فرشتے معلوم ہے؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھے ہیں وہ فرشتے۔ آخر میں اللہ ان فرشتوں سے کہے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے مرنا پڑے گا، میرا وعدہ ہے، سورہ رحمان اٹھا کے دیکھیے کہ ہر نفس کو فنا ہونا ہے، اکیلی زندہ رہنے والی ذات اس رب کی ہے۔ آخر میں ان 6 فرشتوں کی رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے موت دے گا۔ ہاں دوستو کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ کتنی بھی زندگی لمبی ہم پالیں، 100 سال، 120، 110 سال،
یہاں دوستو اس زمانے میں پہنچنا تو اس عمر تک پہنچنا مشکل ہے، جبکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی جو زندگی اب کی آنے والی امت ہے 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جو 70 سال پار ہو جائے تو پھر یہ رب العالمین کی نعمت ہے اس کے اوپر، رب العالمین کا فضل ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ 70 سال پار کر گیا، ورنہ میری امت کی جو عمریں ہیں نا 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ دوستو پتہ یہ چلا کہ کتنی بھی لمبی عمر پالیں، موت تو دوستو آنی ہے، اور یہ کتنی عجیب چیز ہے نا کہ یہ اپنے وقت پر آتی ہے۔ ہم ہی غلطی کرتے ہیں دوستو، ہماری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر 2 منٹ لیٹ پہنچتا تو یہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا، ہاں اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا دیتا تو ڈاکٹر میرے باپ کو بچا لیتا۔ دیکھیے قرآن مجید دوستو آپ پڑھا کیجئے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کتنا بھی اس کو پہلے پہنچا دو، محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کے حق میں اللہ نے ایک گھونٹ پانی بھی رکھا ہے نا، جب تک وہ ہمارے حلق کے نیچے نہ چلا جائے موت نہیں آ سکتی، وہ فرشتہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جو دانہ اللہ نے زمین پہ رکھا ہے نا، جب تک تمہارے حلق کے نیچے نہ چلا جائے، تمہاری اوجڑی باہر پڑی رہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تب تک موت کا فرشتہ قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لوگوں تم آدھا گھنٹہ پہلے بولتے ہو، میں کہتا ہوں 1 دن پہلے پہنچ جاؤ، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم زندگی بھر اپنے اوپر بٹھا لو، پر قرآن کا یہ 2 ٹوک فیصلہ سنیے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا جس کا وقت ہم نے لکھا ہے، جس کی موت ہم نے لکھ کے رکھی ہے، اور رب نے فرمایا نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ 1 سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ ہاں کسی کو معلوم نہیں کہ میرا وقت کون سا ہے، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کہاں مروں گا، اپنے گھر میں مروں گا یا ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ کے مروں گا، اپنے وطن میں مروں گا یا گیارے دیر میں اور دوسرے وطن میں جا کے مروں گا، اپنے آرزوؤں خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے مر جاؤں گا یا اس کے بعد میں مروں گا۔ رب نے فرمایا وَمَا تَكْسِبُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ رب نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کتنا کمائے گا، کل اس کو روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ ساری باتوں کو جاننے والی کوئی ذات ہے تو اس رب العالمین کی ذات ہے۔ لوگوں کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ رب نے فرمایا اس موت سے بچنے کے لیے تم کہیں بھی چلے جاؤ، کتنے بھی پیسے خرچ کر لو، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اور رب نے فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو کہ موت سے بچنے کی یہ لوگ فکر نہ کریں، موت تو آنی ہے، کتنا بھی یہ بھاگ لیں موت تو ان کو آ کر رہنی ہے، اور پھر ہم ان سے حساب لیں گے کہ دنیا میں کتنا ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ لوگوں قرآن کی ان آیتوں کو رکھیے اپنے سامنے، ان آیتوں کو رکھیے اور دیکھیے کہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرا 2 ٹوک فیصلہ ہے، نہ اس سے انبیاء بچ سکے نہ اولیاء بچ سکے، دنیا کا مالدار بھی نہ بچ سکا اور نہ اس سے فقیر بچ سکا۔ یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے، نہ کسی کو یہ معلوم کہ موت کہاں آئے گی، نہ کسی کو وقت معلوم ہے۔ لوگوں ہر حال میں مرنا ہے، چاہے ایک انسان اپنی موت کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن مرنا تو ہے دوستو۔ کیوں نہ اس وقت کو ہم غنیمت جانیں۔ ہاں میں یہاں پر کسی بھی شخص سے پوچھ لوں کہ آپ جوتے پہن کر اپنے گھر پہنچ پائیں گے، کون کہتا ہے کہ میں پہنچ پاؤں گا؟ ہاں کیوں نہ ہم غنیمت سمجھیں دوستو اس وقت کو۔ ہاں یہ سمجھیے کہ میرے پاس عشاء جتنا وقت ہے، ہاں اس عشاء اور مغرب کے درمیان میں کتنی نیکی کر لوں۔ لوگوں یہی سمجھ لو کہ عشاء اور مغرب کے درمیان میرے پاس اتنا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کی اذان میں سن پاؤں کہ نہ سن پاؤں، ہاں عشاء کی نماز میں ان لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ لوگوں یہ جو وقت ہے نا، میں تو کہتا ہوں عشاء اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے نا غنیمت ہے لوگوں آپ لوگوں کے پاس۔ اگر توبہ کرنا چاہیں، اگر رب کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کو دھونا چاہیں، اللہ کی قسم یہ وقت بھی بہت زیادہ ہے۔ لوگوں غنیمت جانو اپنے وقت کو، واللہ کہتا ہوں
اللہ کا نافرمان انسان اور رب سے بغاوت کرنے والا انسان، نمازیں چھوڑنے والا انسان جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا، موت کے فرشتے کو، اپنی موت کو دیکھتا ہے نا، کیا سوچتا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے موت تو آ گئی لیکن کیا کیا ہے میں نے قبر کے لیے، کیا جواب دوں گا رب العالمین کو، اور کیا حال ہوگا میرے قبر میں، ہائے کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ وہی تو رب العالمین سورہ منافقون میں کہتا ہے تم لوگوں سے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نافرمانوں سے کہتا ہے، نمازیں چھوڑ کر پھرتے ان سے کہتا ہے، رب کی نافرمانی کرنے والوں سے کہتا ہے اپنی موت سے پہلے اس مال میں سے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دے کے رکھا ہے، ورنہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے تو ہر کوئی کہتا ہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ اس مال کو میں خرچ کر لوں، صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن کہتا ہے موت کے فرشتے کو دیکھنے کی بات، نیکوکار ہونے میں سے دوستو، نیک آدمی ہونے کی خواہش، مال کے خرچ کرنے کی خواہش انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ لوگوں یہی وقت غنیمت ہے آپ لوگوں کے پاس، اتنا تو عمل کر لے کہ موت کے فرشتے کو دیکھیں تو تسلی ہو، اللہ اتنی نیکیاں تو ہیں کہ قبر میں فرشتوں کا سامنا کر پاؤں گا، ہاں اتنی نیکیاں ہیں کہ سکون کے ساتھ مر پا رہا ہوں، اتنی نیکیاں ہیں میرے پاس۔ لوگوں یہ کون آدمی کہے گا جس نے یہاں پر اپنی ناک رگڑی ہوگی، جو نمازوں پر کان دھرے بیٹھا رہتا ہے کہ کب آذان ہو، جسے مسجدوں کی فکر ہو، رب کے گھر کو آباد کرنے کی فکر ہو، رب کی اطاعت و فرما برداری کی فکر ہو، جو دنیا سے دور رہتا ہو، دنیا کی لذتوں سے دور رہتا ہو۔ لوگوں آباد کرو، آپ لوگوں کی اس مسجد کو آباد کرو، اس مسجدوں سے لو لگائیے تاکہ سکون کے ساتھ آپ مر تو سکیں۔ لوگوں موت کے وقت کی دوستو یہ آرزو کہ اللہ چند سال اور دے دے تاکہ نیکیاں کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، رب العالمین دوستو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دینے والا۔ یہ آپ کب کر پائیں گے دوستو؟ یہ نیکیاں تب کر پائیں گے جب ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں گے۔ سوچئے نا میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے اس انسان پر، ہاں کتنی موت کی ہم خبریں سنتے ہیں ایک دن میں دوستو، کتنی ان کانوں سے موت کی اچانک خبریں سنتے ہیں۔ ہاں یہ چھوٹا سا بچہ دوستو جو آپ لوگوں کی اس محلے سے گیا ہے، یہ اس کے جانے کی عمر تھی۔ کتنی بڑی جہالت ہے ہم لوگوں کی کہ موت تو بڑے انسان کو آتی ہے، موت بڑے انسان کو آتی ہے۔ ابھی تو میرے رگوں میں جوانی کا خون ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے بچہ ہوں۔ ہاں کتنی بڑی جہالت ہے کہ موت تو جو بستر مرگ پر ہاسپٹلوں میں ایڑیاں رگڑیں، موت تو بیماروں پہ آئے گی، میں تو تندرست ہوں، میں کیسے ابھی دنیا سے جا سکتا ہوں؟ کتنی بڑی جہالت ہے۔ دیکھتے نہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے ہاتھوں سے کھیلتا ہوا دوستو چلا گیا، ہاں کچھ اس طرح روٹھا کہ پورے دوستو باغ کو ویران کر کے چلا گیا۔ ہمارے ہاتھوں میں دوستو ہمارے سامنے گھومتا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا دوستو، 24 گھنٹے ہم لوگوں کے سامنے ہنسنے کھیلنے والا اچانک اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ سوچو تو صحیح دوستو کہ کس طرح آدمی دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے۔ ہاں موت کی دوستو کوئی نہیں، لیکن دوستو ہمیشہ کیا کہوں میں انسانوں کو، ہمیشہ دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے کہ ابھی تو وہاں گھر بنانا ہے، ابھی تو وہاں زمین خریدنے ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی دکان سے کیسے چلے جاؤں ایک وقت کی نماز کے لیے، اگر ایک وقت کی نماز کے لیے چلا جاؤں تو اتنے گراہک نکل جائیں گے، اس میں اتنا پیسہ کما لوں گا۔ لوگوں جس نمازوں کو ضائع کر کے دوستو جو آپ پیسہ کمایا ہے، کس کام کا وہ پیسہ، کس کام کا وہ پیسہ؟ جب آپ کو دفن کرنے کے لیے دوستو آپ کے اہل و عیال آئے ہیں، آپ کا وہ پیسہ بھی ساتھ جا رہا ہے آپ کے اہل و عیال کے۔ ہاں اس وقت جو آپ نے گراہک چھوڑ کر، آپ نے مزدوری چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر، جو آپ نے مسجد میں 4 سجدے دیے نا، وہ قبر میں آپ کے ساتھ رہ گئے، دنیا بھی چلی گئی، دوست بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، رہ گیا تو دوستو وہ سجدے رہ گئے، وہ سجدے آپ لوگوں کے ساتھ رہ گئے۔ کیا کروں دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یکبر ابن آدم جیسے بڑا ہوتا ہے، یکبر اسنان، اس کے ساتھ 2 چیزیں ہمیشہ بڑی ہوتی رہتی ہیں، حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، اور لمبی زندگی کی خواہش۔ کاش مجھے اتنا مال آ جائے، حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال سے، آنے دو بس آنے دو، اور لمبی زندگی کی خواہش۔ کاش مجھے نوح کی عمر مل جائے، کاش میں 120 سال جی لوں، یہ لمبی زندگی کی خواہش۔ لوگوں کوئی موت کا دوستو کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں،
کیسے اللہ کے رسول صحابہ کو درس دیتے تھے، کیسے موت کو سمجھا دیتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں محمد رسول اللہ ایک چوکور لکیر کھینچتے ہیں اللہ کے رسول، ہاں اس کے درمیان ایک اور لکیر کھینچتے ہیں جو ایک طرف سے باہر کو جا رہی تھی، پھر دونوں لکیروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا آؤ میرے صحابہ، یہ موت کتنی خطرناک ہے، جس موت سے ہم غافل ہیں، یہ موت کس قدر ہم کو گھیر کے رکھی ہے۔ صحابہ کو بلا بلا کے صحابہ اس چوکور لکیر کو کھینچ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ جو بیچ میں جو لکیر ہے نا، یہ چاروں طرف سے اس کو لکیر نے گھیر کے رکھا ہے، یہ جو بیچ کی لکیر ہے ھذا الانسان، یہ انسان ہے، وَھَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور جس نے اس کو گھیر کے رکھا یہ اس کی موت ہے۔ وَھَذَا الَّذِي وَخَارِجُ عَمَلُهُ، اور جو موت کو بھی چیر کے باہر جا رہی نا، یہ انسان کی امیدیں ہیں، جتنی زندگی نہیں اس سے تو زیادہ امیدیں ہیں، اس سے زیادہ تو خواہشات ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انسان کی موت کو بھی چیر کے لکیر باہر جا رہی ہے نا، یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ دوستو اتنی امیدوں کو کیوں جگہ دیتے ہیں کہ جتنی زندگی نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ ہاں میں تو کہتا ہوں محمد رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم کے لیے اتنا مال کافی ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہے اور رب العالمین کی عبادت کر سکے، اتنا مال دوستو آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی صحابی کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ فلاں صحابی کی طرح کیوں نہیں کماتے، کس طرح اچھا کماتا ہے، اس کی بیوی کس طرح زیورات سے لدی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا جانتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس قدر دنیا میں امیر ہوتا ہے انسان، مالدار ہوتا ہے، اس قدر قیامت کے دن اس کے کندھے پر مال کا بوجھ ہوتا ہے۔ امام کائنات نے کہا تھا یہ مسکین، یہ نادار، یہ غریب، یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور مالدار اس قدر پھنسیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مالداروں کے آگے کھائیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، اس قدر مال کا حساب ہوگا، اور اس قدر مال کا حساب اتنا سخت ہے۔ لوگوں ہمیشہ ہمارے سامنے کہ مال مال، اور اسی مال کے پیچھے ہمیں نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوستو جو نمازیں قبر کے وقت کام آتی ہیں، جو نمازیں موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد دل کو تسلی پہنچاتی ہیں، جن نمازوں کو قائم کرنے کے بعد جب ہمیں دفنانے کے لیے لوگ چلتے ہیں نا تو ہمارا ذکر کس قدر خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ مر گیا لیکن آذان سن کے مسجد میں آ جاتا تھا، کس قدر ہمارا ذکر خیر ہوتا ہے اس دنیا میں۔ وہیں پر لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی بندے کی، ہاں یہ تو ہم نے دیکھا، بڑا نمازی انسان تھا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا ان آدمیوں کی گواہی رب العالمین قبول کر رہا ہے، فرشتے ان کی گواہیوں کو نوٹ کر رہے ہیں، جو اس کی اچھائیوں اس کی نیکیوں کو مرنے کے بعد وہیں پر بیان کی جا رہی ہے۔ لوگوں محمد رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اجنبی کی طرح جیو، اجنبی مسافر کی طرح، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ عبداللہ بن عمر خود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح تک کون جیے گا، عبادت کرو رب العالمین کی، اس طرح عبادت کرو کہ مرو تو رب العالمین راضی رہے تم لوگوں سے، مرو تو اللہ رب العالمین راضی رہے، اور فرشتوں کو کہہ سکو کہ ابھی تو میں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز تو ادا کر لینے دو، میں نے دنیا میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن عمر آگے کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اپنی تندرستی میں، ابھی بیماری نہیں آئی نا، اپنی تندرستی میں اس قدر نیکیاں کر لو جو بیماری میں تمہارے لیے کافی ہو جائیں، اور اپنی زندگی میں اس قدر عمل کر لو، اس قدر نیک عمل کر لو کہ قبر میں تمہیں وہ عمل فائدہ پہنچا سکے، مرنے کے بعد تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ لوگوں اپنی موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں جیو لیکن مردہ لوگوں کی طرح، اپنے آپ کو سوچو کہ میں قبر میں ہوں۔ ذرا حضرت عائشہ کی کتنی بہترین حدیث ہے، کہتے محمد رسول اللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، اسے ہنس رہے ہوتے ہمارے سامنے، اپنائیت کا احساس دلا رہے ہوتے، اچھی خاصی باتیں کر رہے ہوتے، لیکن آذان کی آواز سننے کے بعد عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اس طرح چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتی نہیں۔ دوستو یہ ہے ہمارا مقصد، ہاں یہ ہے مقصد۔ آذان کی آواز آئی، محمد رسول اللہ حضرت عائشہ اپنے گھر والوں کو اس طرح چھوڑ کے نکلتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں۔ یہ ہے دوستو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، یہ ہے دوستو ہمارے آنے کا مقصد۔ دوستو دوسرا دنیا سے، دوستو موت سے غفلت کا دوسرا سبب ہے جہالت۔ لوگوں مت سوچو کہ موت بیمار آدمی کو آتی ہے، مت سوچو کہ بوڑھے انسان کو آتی ہے۔ ذرا اپنے محلے پہ نظر ڈالو، ہاں
کتنے بڑے انسان محلے میں جی رہے ہیں لیکن اپنے ہی بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں. ہاں اپنے ہی جو ان کے سامنے پیدا ہوئے ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں. یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی کبھار زندگی جوانی کی دہلیز تک بھی دوستو موت پہنچنے دیتی, اس سے پہلے دبوچ لیتی ہے. لوگوں خطرناک چیزیں اگر آپ سن سکیں اس موت کی حقیقت کو, اور موت کے بعد ذرا سوچئے تو صحیح. حضرت انس نے کہا کہ اس انسان پر مجھے رونا آتا ہے کہ اسے اس موت کے جو فرشتے اس کو یاد کر کے رکھا ہے کہ اس انسان کی بھی روح قبض کرنی ہے, لیکن وہ انسان موت سے غافل ہے. مجھے اس انسان پر بھی رونا آتا ہے کہ قبر میں اس کی پہلی رات کیسے گزرے گی. ہاں کتنی بھیانک رات ہوگی. یہ رات ہوتے ہوتے دوستو ہم اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں, ہاں کہ میں اپنی بیوی اپنے بچوں کو دیکھ پاؤں, اپنے ماں باپ سے مل پاؤں. سورج ڈلنے سے پہلے کتنا بھی مزدور ہو, کتنی بھی دور ہو, شام ہوتے ہوتے دوستو بھولا گھر لوٹ آتا ہے. لیکن وہ رات جو ہمیں قبر میں گزارنی ہے, ذرا سوچو تو صحیح اس رات کی تیاری کرو دوستو. اسی لیے کہتا ہوں قبر کا کبھی نام لینا موت کا, مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ٹھنڈی میں کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ ایک بیگ لیتا ہے, بیگ میں چادر ڈالتا ہے, اچھی خاصی دوستو سامان ڈالتا ہے. کیوں؟ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کی چیز 20 سفر میں ختم ہو جائے, کون مجھے وہاں کھانا دے گا؟ ہاں راستے میں ٹھنڈی لگے گی, کون مجھے وہاں چادر دے گا؟ مسافر ہوں, اجنبی ہوں, کون میرا وہاں پہچان والا ہے؟ ٹھیک اسی طرح لوگوں وہاں سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے ذرا اپنی نمازوں کو دیکھ کے جاؤ, وہاں پر کوئی نیکی دینے والا نہیں ہے. اپنے روزوں کو دیکھ کے جاؤ, لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا وہ دیکھ کے جاؤ. ہاں اپنے ماں باپ سے تم کیسے بات کرتے ہو, کیسی خدمت کرتے ہو, ذرا اس کو بھی دیکھ لو. اپنے عملوں کو ٹھیک کر کے چلو, اپنے عملوں کو ٹھیک کر کے چلو. لوگوں ساری چیزیں قبر تک, یہ جو چاری چیزیں بتا رہا ہوں نا, وہ اللہ کہتا ہوں دنیا سے آنکھیں بند ہونے کے بعد ان ساری حقیقتوں سے دوستو پردہ اٹھ جاتا ہے, ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے. اسی لیے دوستو اس کے لیے تیاری کرو, قبر کے لیے تیاری کرو. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی محمد رسول اللہ کے پاس آتا اور کہتا ہے اللہ کے رسول مومنوں میں افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں, لوگوں سے اچھی طریقے سے ملتا ہو, لوگ کہتے ہوں کہ بندہ بڑا با اخلاق ہے, سب سے اچھے طریقے سے ملتا ہے. کہا اللہ کے رسول مومنوں میں عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا مومنوں میں, مسلمانوں میں عقل مند وہ ہے جو موت کو ہر دم یاد رکھتا ہو. کتنی بہترین بات ہے, موت کو کبھی بھولتا نہ ہو, ہر دم موت کو یاد رکھتا ہو, اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس کے لیے تیاری کرتا ہو, نمازیں پڑھتا ہو, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. نمازیں پڑھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے, اچھا سلوک ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, دین کے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے, اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. آپ جانتے ہیں امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے نا, رب کا 3 طرح سے اس کے اوپر انعام ہوتا ہے, رب کا فضل ہوتا ہے. دوستو میں آج سے میری اس نصیحت پہ عمل کرنا, آج ہی سے. ہاں آپ روزانہ سونے کے لیے جائیں نا تو اپنی موت کو یاد کیجئے, ذرا بلب کو بند کیجئے, اپنے اوپر چادر ڈالیے, اور اس اندھیرے کو قبر کے اندھیرے سے دوستو تشبیہ دیجئے کہ یہ آج چادر کا اندھیرا ہے, روم کا اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا ہے, لائٹ بجھا دی اس کا اندھیرا ہے, لیکن ایک اور اندھیرا میرے سامنے آنے والا ہے. ذرا چادر اوڑھ کے قبر کے اندھیرے کو دوستو تھوڑی دیر کے لیے یاد کیجیے گا, 5 منٹ کے لیے. ہاں انشاءاللہ دوستو, انشاءاللہ دوسرے دن سے آپ نیکی میں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. ذرا رات میں یہ سوچئے کہ آج میں نے 350 روپیہ کما لیا ہے, بچوں کے لیے روزی نکال لی ہے, اتنے لوگوں سے ملا ہوں, اتنی جان پہچان بنا لی ہے, لیکن قبر کے لیے کیا کیا ہے آج کے دن میں؟ آج کون سا دن ہے؟ آج دوستو منگلوار ہے یا بدوار ہے؟ بدوار ہے. آج میں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے, لیکن آج اس بدوار کے دن میں نے قبر کے لیے کیا کیا ہے؟ ہاں میں نے قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا یہ سوچ کے دوستو سونا. امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جو آدمی موت کو ہر دم یاد رکھتا ہے نا, رب کا کیا احسان ہوتا ہے, توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. نمبر 1, جتنا مال ملتا ہے نا کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار آج تو کچھ ملا ہی نہیں, جتنا ملا 100 ملا 200 ملا, قناعت نصیب ہو جاتی ہے, صبر کر لیتا ہے, بہت ہے میرے لیے, آج کا جتنا ملا بہت ہے, اور رب اس کو صبر دے دیتا ہے. اور تیسری چیز عبادت میں کھڑا ہوتا ہے نا, مزہ آتا ہے, اس کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے نماز کے لیے. اور جو موت کو بلا دیتا ہے نا, 3 طرح سے رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے دنیا میں. توبہ کی کبھی توفیق نہیں ملتی,
اور دوسرا مال کو کمانے کے لیے حرام کا راستہ اپناتا ہے. کیوں؟ اس کو زیادہ مال چاہیے، تھوڑے مال پر اس کو صبر نہیں آئے گا، زیادہ مال چاہیے، حرام کا راستہ اپناتا ہے. اور عبادت میں اس آدمی کو کبھی دلچسپی محسوس ہو ہی نہیں سکتی جو موت کو بلا دے. آپ جانتے ہیں موت کو جو آدمی بلاتا یاد کرتا ہے نا، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو موت کو یاد کرتے ہیں. ایک آدمی تو موت سے ایک دم غافل ہے، ہاں اس کا تو دوستو ابھی شمار نکال دیجئے. ایک ایسا آدمی ہے جو کبھی نہ کبھی موت کو یاد کر لیتا ہے، کبھی قبرستان کے سامنے سے گزرا، کبھی کسی کی میت کو دیکھ لیتا ہے. جس دن اس نے کسی میت کو دفن کیا ہے، ہاں اس دن وہ دیکھیے 2-3 دن نماز پڑھتا ہے. ہاں یہ بندہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا. ہو سکتا ہے پھر شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے. اور ایک ایسا شخص ہے جو 1 منٹ کے لیے بھی موت سے غافل نہیں ہوتا. امام ابن قدامہ ان 3 لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تو یہ پہلا ہے جو کبھی موت سے غافل نہیں ہوتا، اور دوسرے نمبر پہ وہ دوسرا جو موت کو کبھی یاد کرتا ہے تو نمازیں پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے. سب سے برا یہ تیسرا شخص ہے جو ہر دم غافل ہے موت سے، کبھی یاد نہیں کرتا. اس کو معلوم بھی نہیں کہ مسجد کا دروازے کتنے ہیں، وضو خانے کتنے ہیں، وہ مسجد میں نل کتنے لگے، یہ بھی معلوم نہیں. کبھی اللہ نے توفیق دی تو عید کے دن آ گیا، اور ورنہ کئی ایسے لوگ بھی پڑھیں جس کو عید بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ سب سے برا انسان ہے، سب سے برا انسان. اور اس کی موت کیا بیان کروں. رب العالمین فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. محمد رسول اللہ سے کہا کہ موت کی سختیاں رب العالمین بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ چیز اتنی خطرناک ہوتی ہے، سر سے لے کر پیر تک جب روح نکالتا ہے نا فرشتہ، انسان کے دوستوں پوری رگیں کٹ جاتی ہے، انسان پورا ہل جاتا ہے اندر سے. ہاں رب العالمین فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اے نبی آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. رب نے موت کی سختیوں کو الگ جملوں میں ذکر کیا ہے کہ ہرگز نہیں، جب موت یہاں تک پہنچے گی نا اس وقت دیکھنا تم نے اگر نمازیں چھوڑی ہیں، تم نے رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، یہاں پر جب موت رٹی ہوگی اس وقت ذرا اپنے ایک منٹ کو سوچنا جو تم نے گزارا ہے دنیا میں، ایک منٹ کو. عطا سلمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، موت کا وقت ہے، ان سے کسی نے پوچھا عطا کیا لگ رہا ہے؟ کسی تابعی نے کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے میرے اوپر، موت بڑی سختی ہوتی ہے. عطا سلمی نے کہا تھا کہ لوگوں موت میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، پتہ نہیں ان حالات میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. عطا سلمی یہ کہہ کر رونے لگتے ہیں اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو اپنی موت کے وقت کہتے ہیں اے اللہ میرے حال پر رحم کرنا، اے اللہ جو موت کی سختی ہے مزید مجھے سختی مت دینا، اے اللہ موت کے وقت میری مدد فرما. دوستو محمد رسول اللہ سے چہتے اللہ رب العالمین کے نزدیک کون ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کے سردار ہیں. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے موت کے وقت میں محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، پانی کا پیالہ اللہ کے رسول کے پاس ہی پڑا تھا، پانی کے پیالے میں محمد رسول اللہ اپنا ہاتھ ڈبوتے اپنے چہرے پر پھیرتے. اس قدر محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا لوگوں جتنا 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے اتنا بخار اللہ مجھے اکیلے کو دیتا ہے، اتنی تکلیف مجھے اکیلے کو ہوتی ہے. موت وہ جو تپش تھی نا بخار کی گرماہٹ، اس گرماہٹ سے اس قدر محمد رسول اللہ بے چین ہوئے کہ پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے. اور عائشہ کہتی ہیں امام کائنات کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم انی علی سکرات الموت وغمرات الموت. اے اللہ یہ موت کی سختیاں مجھ محمد رسول اللہ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ محمد رسول اللہ سے موت کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے طاقت دے کہ ان سختیوں کو برداشت کر سکوں. محمد رسول اللہ عائشہ سے کہہ رہے ہیں موت کی سختیاں ہوتی ہیں. عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے محمد رسول اللہ کی سختیوں کو دیکھا اب کسی موت کی سختی پر مجھے تعجب نہیں ہوتا. جب امام کائنات کو موت کی سختیاں محسوس ہو رہی ہیں ہم کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کے وقت روتے ہیں. ابو دردہ ایسے لوگوں کو جب العالمین کی نافرمانی کر کے جی رہے ہیں، ابو دردہ چیخ کے کہتے ہیں صحابہ کو ہے کوئی اس دن کے لیے جو عمل کر لے، اپنی موت کے وقت کہہ رہے ہیں ہے کوئی اس دن کے لیے نیک عمل کر لے. یہ کہہ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کی بیوی ابو دردہ کی بیوی کہتی ہے ابو دردہ آپ تو صحابی رسول ہیں، محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محمد رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، محمد رسول اللہ کی قیادت میں جنگیں لڑی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین نے تو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ابو دردہ اپنی بیوی کو جواب دے رہے ہیں کہا میری بیوی میں کیوں نہ روں،
मैं क्यों डरूं, पता नहीं अल्लाह किस गुनाह पर मेरी पकड़ कर ले। क्या कहते हैं, पता नहीं अल्लाह मेरे किस गुनाह पर मेरी पकड़ कर ले। अबू हुरैरा जानते हैं पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह से कभी जुदा न हुए। हाँ, 4000 हदीसें मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिवायत की हैं। कहते हैं मैं कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुदा नहीं हुआ, कभी मैंने अल्लाह के रसूल को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर नेक और मुत्तकी सहाबा अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत के वक्त रोते हैं। किसी सहाबी ने कहा अबू हुरैरा मौत से डर गए? हाँ, मौत दुनिया छोड़ने के गम में रो रहे हो? अबू हुरैरा ने कहा दुनिया छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूं, इस बात पे रो रहा हूं कि एक लंबे सफर पे रवाना होने वाला हूं। एक लंबे सफर पे, सफर आखिरत का सफर है, आखिरत का सफर है। और अबू हुरैरा के पास ज़्यादा सफर कम है, नेकियां कम है अबू हुरैरा के पास। अबू हुरैरा का ये जुमला है, साहबा को कहते हैं पता नहीं अबू हुरैरा जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। अल्लाह अकबर, अबू हुरैरा जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, लोगों मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अबू हुरैरा साहबा से कहते हैं लोगों तैयारी करो, मौत के लिए तैयारी करो, और आज ही से रब्बुल आलमीन के सामने माफ़ी मांगो अपने गुनाहों पर। और लोगों, सबसे बेहतरीन बात कहूँ मैं आप लोगों से, कब्र की तैयारी और मौत को याद रखने के लिए जो बात हज़रत अबू हुरैरा ने कही, ये बात दोस्तों याद रखिएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते एक मरतबा अल्लाह के रसूल अपनी वालिदा की कब्र पर गए, हमें भी रुलाया और खुद भी रोए। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था कि लोगों, मैंने अपनी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए रब से इजाज़त मांगी कि अल्लाह मैं अपनी आमिना अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत मांगूं, रब ने इजाज़त नहीं दी। कहा अल्लाह मैं उनकी कब्र पे जा सकता हूँ? अल्लाह ने कहा हाँ इजाज़त है, कब्र पे जा सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी वालिदा की कब्र पर रो रहे हैं, और आपने अपने सहाबा से कहा लोगों कब्रों पे आया करो, ये कब्रें मौत को याद दिलाती हैं। हाँ, कब्र पे जाओगे तो देखोगे कि एक दिन मुझे भी दफन होना है इसमें। ये कब्रें मौत को याद दिलाती हैं। हो सकता है बेनमाजी इंसान जो मस्जिदों को छोड़ के घूम रहा है, हो सकता है मस्जिदों को आबाद कर ले, हो सकता है रब का फरमा बरदार बन जाए जो नमाजों से गाफिल है, दीनी अहकामात से गाफिल है, हो सकता है कब्र को देखकर दोस्तों राह रास्त पर आ जाए, वरना अगर वो दीनदार है तो और मजबूती के साथ दीन पर जम जाए। इसलिए दोस्तों कब्रों की ज़ियारत किया करो। और एक और अंसारी सहाबी की कब्र पर अल्लाह के रसूल ज़मीन को कुरेद रहे हैं लकड़ी से, उस सहाबी की कब्र तैयार हो रही है। सारे सहाबा अल्लाह के रसूल को घेर के बैठे हैं। सहाबा कहते हैं, अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आंख से आंसू जो गिर रहे हैं ना, कब्र की मिट्टी गीली हो चुकी है। और क्या कह रहे हैं, या इख्वानी लिमिस्ले हाज़ा फ़ाइदू, ओ मेरे भाइयों इस कब्र के लिए तुम भी तैयारी कर लो। क्या कह रहे हैं साहबा से मोहम्मद रसूलुल्लाह, ओ मेरे साहबा इस गड्ढे के लिए तुम भी तैयारी कर लो। क्या पता चला, कब्र इबरत की जगह है, कब्र इबरत की जगह है। लोगों दूसरों की मौत से नसीहत हासिल करो, दूसरों की मौत से। बच्चा अभी छोटा बच्चा दोस्तों हम लोगों से रुखसत हुआ है, ज़रा उसी की मौत से सबक हासिल करके इस मस्जिद को आबाद कर लो। हाँ, उसी की मौत को याद करके लोगों अपनी कब्र को याद कर लो। इसी बच्चे की मौत को दोस्तों कल अपने हाथों से हमने दफन किया, आज ही अपने हाथों से दफन किया, कल दोस्तों इसी से नसीहत हासिल करके रब से माफ़ी मांग लो अपने गुनाहों पर, और कहो रब्बुल आलमीन से, ऐ अल्लाह जितने गुनाह किए माफ कर दे, ऐ अल्लाह अब जितनी जिंदगी गुजरेगी तेरी इबादत में गुजरेगी, ऐ अल्लाह नमाजें पढ़ती हुई गुजरेगी, बाकी जो जिंदगी गुजरी है अल्लाह तू माफ कर दे। लोगों इसी से नसीहत हासिल करके दोस्तों अपनी मौत को याद करके राह रास्त पर आ जाओ, मस्जिदों को आबाद कर लो। ये बातें तो दोस्तों मौत के हवाले से आप लोगों के जहनों को साफ करना चाहता था, झंझोड़ना चाहता था। बाकी जो मैयत हुई है, क्योंकि हम ताज़ियत के दोस्तों घर से आए हैं, तो घर वालों की खुशी के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ये बातें कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग सब्र से काम लीजिए। कुरान मजीद सूरह बकरा की वो आयत उठाकर देखिए, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ, कुरान में रब कहता है वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस। अल्लाह क्या कहता है, वल अनफुस, ऐ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे। सिर्फ आजमाएंगे नहीं, वहाँ पर देखिए ताकीद का सिगा है, ज़रूर आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे, कभी तुम्हें भूख के ज़रिए आजमाएंगे, गुर्बत देकर आजमाएंगे, और कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को मौत देकर तुमको आजमाएंगे, कभी तुम्हारे फलों और आमदनियों में घाटा करके तुम्हें आजमाएंगे, कभी तुम्हें दुश्मन का खौफ देकर आजमाएंगे। हर तरह से हम तुम्हें आजमाएंगे।
ہمارا بیٹا مر جائے جوانی کی حالت میں، یہ بھی رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمام آزمائشیں ہیں، اور نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ان تمام آزمائشوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہتے ہیں؟ ان تمام آزمائشوں کو سگے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے کفن میں ڈھکی ہوئی، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کی امانت تھی، رب کی امانت تھی، رب نے لے لی۔ اے اللہ تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ایک بیٹا ہے، 7 بیٹے بھی تو چھین لے، اے اللہ اس زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور یہی بات ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پہ کھڑے ہو کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کہی تھی۔ امام ابراہیم رضی اللہ ماریا قبطیہ کے بطن سے تھے، کہا کیا کہا تھا؟ ہاں محمد رسول اللہ سے محبوب رب کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ اور رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت ان سے بھی، آپ جانتے ہیں 3 نابالغ بیٹوں کو اپنی ہاتھوں سے محمد رسول اللہ نے دفن کیا، 3 جوان بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن کبھی حرف شکایت محمد رسول اللہ کی زبان پہ نہیں آئی۔ ابراہیم کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، بہت اللہ کے رسول کو محبوب تھے ابراہیم، بہت زیادہ لاڈ۔ اب جانتے ہیں ابراہیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ایک لوہار عورت لوہار کے گھر پہ دودھ پیتے تھے، ہاں جو عورت لے گئی تھی نا وہ کسی لوہار کی بیوی تھی، ان کے ہمیشہ گھر میں بھٹی جلی رہتی تھی، اس دھوئیں میں بھی محمد رسول اللہ جاتے تھے ابراہیم کو دیکھنے، اٹھاتے تھے، لاڈ و پیار کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساتھ میں جاتے تھے، اپنے بچے کو لاڈ و پیار کر کے پھر وہاں سے آتے تھے، اس لوہے کی بھٹی میں اس دھوئیں میں بیٹھے رہتے تھے، اتنا پیار تھا اپنے بیٹے ابراہیم سے۔ ابراہیم کی لاش کفن میں پڑی ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے ابراہیم تیری جدائی سے میرا دل غمگین ہے، ابراہیم تیری جدائی سے محمد رسول اللہ کا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ سے اس دن کسی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں واویلا نہیں کر رہا ہوں، یہ تو محبت کے آنسو ہیں، یہ تو دل کے آنسو ہیں جو آنکھوں سے ظاہر ہوئے ہیں، یہ ابراہیم کی محبت ہے جو آنکھوں سے چھلکی ہے۔ ابراہیم تیری جدائی پر آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، کوئی حرف شکایت نہیں۔ ابراہیم تیری موت پر مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہر چیز رب العالمین کی طرف لوٹنے والی ہے۔ وہی بات دوستو مومنوں سے رب العالمین نے کی کہ تمہارے باپ کی موت ہو، بیٹے کی موت ہو، کسی بھی رشتہ دار کی، زبان سے صرف اتنا لفظ نکالنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہی بات آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ نے، ذرا میت کے گھر والے سنیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کے 2 بیٹے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کے 2 بیٹے بلوغت سے پہلے محمد رسول اللہ نے فرمایا فوت ہو جائیں، اللہ جن سے 2 بیٹے چھین لے کل قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، 2 بیٹے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے نہیں دیں گے، پردہ بن جائیں گے۔ ایک اور روایت سنیے، محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کے 2 بیٹے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، 2 اولادیں چھین لے، اور پھر وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، واویلا نہ کریں، سینہ نہ پیٹیں، زور زور سے نہ چلائیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اللہ رب العالمین سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ایسے ماں باپ کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ 2 نعمتیں چھینی ہیں۔ ہاں آپ جانتے ہیں آج زیادہ تر دوستو ہماری مائیں اور بہنیں زیادہ بے صبری ہو جاتی ہیں، زیادہ تر واویلا اور شکایت انہی کی زبان پر آتی ہے۔ ایک دیکھیے اگر ماں اور بہنوں کی کانوں تک اگر آواز پہنچ رہی ہے، جس سے محمد رسول اللہ نے صحابیات کی کیسی تربیت، ام سلیم جانتی ہیں، ام سلیم ابو طلحہ انصاری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ کو ان کا ایک بیٹا بہت زیادہ ان کو محبوب تھا، بہت زیادہ لاڈ و پیار کرتے تھے، ان کا بیٹا بیمار ہوا، ابو طلحہ گھر سے نکل گئے کسی کام کے لیے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ابو طلحہ انصاری بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، ام سلیم کو لگا کہ اگر ابو طلحہ کو ڈائریکٹ یہ خبر دوں گی تو بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے اور جلدی اس کو بھول نہیں پائیں گے، رو پڑیں گے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوں گے۔ ام سلیم نے کیا کیا؟ چھپا دیا بچے کی لاش کو۔ ماں اور بہنوں دیکھیے کس قدر رب العالمین کا ڈر تھا اور کیسا صبر اللہ رب العالمین ان عورتوں کو عطا کیا تھا، سگے بیٹے کی لاش کو کفن میں چھپا دیا اس بچے کی لاش کو۔ ابو طلحہ انصاری اور سج دج کی بیٹھی ہیں، رات میں ابو طلحہ انصاری آئے، کھانا کھایا میاں بیوی نے ساتھ میں، اور رات میں ساتھ میں دونوں نے ہم بستری کی۔ اس وقت جب ان کا موڈ اچھا ہوا ابو طلحہ انصاری کا، تو کہتی ہیں ابو طلحہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دے
کس طرح سمجھاتی ہیں ہاں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں دکھی نہ ہو جائیں، کہیں بے صبرے نہ ہو جائیں. کہا اچھا یہ بتا تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ امانت کا مالک واپس تم سے امانت لے تو کیا تم اس پر کوئی شکایت کرو گے؟ تم اس سے لڑو گے؟ ہاں تو کہے گا کیوں نہیں، اس کی امانت ہے وہ لے لی، میں کیوں شکایت کروں گا؟ کہا ٹھیک اسی طرح وہ بیٹا جو آپ کو محبوب تھا، جس کو آپ لاڈ کرتے تھے، جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھا، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، آج اللہ نے وہ امانت ہم سے چھین لی ہے. او میری ماں اور بہنوں، ذرا سلیم کے لفظوں سے تم بھی نصیحت حاصل کرو، واویلا سے بچو. رب العالمین کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. محمد رسول اللہ کی دونوں حدیثیں کہ 2 بیٹے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، ان دونوں حدیثوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے، دونوں میں بنیادی بات جو اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ ماں باپ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، واویلا نہ کریں، زور زور سے نہ چلائیں. ذرا اس عورت کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جنگ کے میدان میں جوان بیٹا دوستو خون میں لت پت پڑا ہے، شہید ہو گیا ہے، لیکن برقعے میں آتی ہیں، پردہ کر کے آتی ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ جوان بیٹے کی لاش سامنے ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے اور اس کو پردے کی پڑی ہے. کیسا رب العالمین ان کو صبر عطا کیا تھا اور کیسا کلیجہ تھا، کتنا رب کا ڈر تھا، کیسا تقوی دار یہ عورتیں تھیں. اس صحابی کو یہ عورت جواب دیتی ہے کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم نہیں کھوئی ہے، میں نے غیرت کو نہیں گوایا ہے، بیٹا گوایا ہے. اور ایسے بیٹے ہزاروں قربان ہیں رب العالمین کی راہ میں. یہ بیٹا کیا ہے، ہزاروں بیٹے قربان ہیں. وہ بھی مائیں تھی، ان کے بھی کلیجے تھے، ان کے بھی دل تھے، ان کو بھی رونا آتا تھا، لیکن رب کی تقدیر پر وہ والدین ہمیشہ راضی رہے. اور ایسے ہی کے بارے میں دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین اجر عظیم سے آپ لوگوں کو نوازے گا. تو میں دعا کرتا ہوں بار الہ سے کہ میت والے کے گھر والوں کو رب العالمین صبر جمیل عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے. اور دنیا میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ آخرت میں تو بہتر بدلہ عطا کرے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کا بدل عطا کرے، اس کا عظیم اللہ رب العالمین کو دنیا میں بدلہ عطا کرے. اور اللہ موت کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری نسلوں کو ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سے ہمیشہ تیرے دین کا کام لے. اے اللہ ہمارے موت کے لمحے آسان کر دینا. اے اللہ ہمارے موت کے لمحے آسان کر دینا. اے اللہ موت اس حالت میں مت دینا کہ ہم تیری نافرمانی میں رہیں. اے اللہ موت اس وقت دینا جب تجھے خوش کرنے والا کوئی عمل کر رہے ہوں، جب سجدے میں ہوں، جب دین کا کام کر رہے ہوں، اس وقت اللہ فرشتے کو بھیجنا. اے اللہ اس وقت موت دینا جب ہم پوری طرح اپنی قبر کو آباد کر چکے ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے لیے تیار ہو، اتنا عمل ہمارے نام اعمال میں ہو. اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، موت کے بعد کی تیاری کی توفیق دے. اے اللہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں اس وقت ہماری حفاظت کرنا، پل صراط پر ہماری حفاظت کرنا، ترازو کی میزان پر ہماری حفاظت کرنا. اللہ ان تمام مراحل میں ہماری حفاظت کرنا. قبر کے اللہ سوال و جواب آسان کر دے، قبر کے مرحلے آسان کر دے، قبر کی جنت کی کیاری بنا دے. اے اللہ جو بچہ ہمارے ہاتھوں سے ابھی رخصت ہوا ہے، اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کی کیاری بنا دے، ان کو کروٹ چین و سکون عطا فرما. اے اللہ اس بچے کو کل قیامت کے دن اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا دنیا میں، اسلام پر زندہ رکھنا. جب ہماری دوستو موت آئے، اے اللہ ہماری موت لا الہ الا اللہ پر آئے، موت لا الہ الا اللہ پر آئے. جب ہم سجدے میں ہوں تب ہماری موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.